السلام علیکم۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ عرس کے بابت ہے، اور یہ میلے اور اس سلسلے میں جناب ہمارے پاس مہمان ہیں صاحبزادہ عتیق الرحمان مجددی، صدر علماء مشائخ کونسل ضلع جہلم۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ حضرت صاحب فرمائیے، یہ عرس اور شادی کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا معلوماتی چینل بنایا ہے اور اس کے ذریعے بے شمار لوگوں کو آگاہی حاصل ہو رہی ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سوالات جوابات کا سلسلہ بھی یہاں چلتا ہے۔ آج اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اس سلسلے میں رہنمائی کی جائے کہ یہ جو عرس سالانہ منعقد کیے جاتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن سے یا حدیث سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے، یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اور لوگ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں عرس سے، اور جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اس سے ہماری رہنمائی کریں۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ آپ ماشاءاللہ خود علماء مشائخ کونسل ضلع جہلم کے صدر ہیں، ان ساری چیزوں سے آپ واقف بھی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے تو اب میری جو معلومات ہیں میں اس کے مطابق آپ کو ضرور آگاہ کروں گا، اس آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اصل میں عرس جو ہے یہ عروسہ، جیسے آپ ایک دلہن ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، جی ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ عرس نکلا ہے، شادی سے عروس، جی جی ٹھیک ہے۔ جی اور اس سے مراد جو یہ لے جاتے ہیں کہ جس بزرگ کی وفات ہو گئی ہے، جی جی اب ان کی جو ہے نا ایک قسم کی یہ سمجھتے ہیں ملاقات ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی ہے۔ اب شادی قبر کے ساتھ ہوئی ہے وہ وہی جانتے ہیں، جی جی یعنی کہ وہ اس شادی کو مناتے ہیں ہر سال، یعنی کہ عرس، اس خوشی، شادی میں خوشی ہوتی ہے نا، شادی کرانے والے جانتے ہیں۔ ہاں شادی کرانے والے جانتے ہیں، شادی ایک خوشی ہوتی ہے، جی جی اور اس طرح یہ ہے نا عرس ایک خوشی کا موقع ہے، تو اس طرح سے یہ مناتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کا دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اس اگر سننا کو سامنے رکھیں، دو چیزیں جوڑی ہیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے جو دین کا جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محمد رسول اللہ کی سنت ہے جو دین کے ماخذ ہے، جی پھر ان کے ذریعے اہل بیت ہیں، اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ان میں یہ چیز ایسی کہیں بھی نہیں ملتی، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ڈالیاں چڑھائی جا رہی ہیں، مجرے ہو رہے ہیں، لکیرانی سرکس آئی ہوئی ہے، موت کا کنواں ہے، اس کے بعد قوالیاں ہیں، رنگین محفلیں ہیں، اور ڈھول ہے، دھمال ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ خرافات ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں صوفی ازم سے نکل کے ادھر سے کوئی بات نہ ایک ٹریک بن گیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صوفی ازم جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ دین اسلام اور صوفی ازم دو مختلف راستے ہیں۔ دین جو ہے وہی ہے جو اہل بیت کا اور صحابہ رسول کا ہے، اور جو آپ کو جس کا ثبوت قرآن ہے اور آپ کی سننا ہے۔ یہ جو صوفی ازم ہے، یہ صوفی ازم جو آتا ہے یہ تک کہ دنیا کر کے یہ جناب اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہاں، وہ گیان جو سے کہتے ہیں وہ مہاتما بدھ کو ہوا تھا، اس طرح کا گیان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن پہ آگے مراتب رکھے ہوئے ہیں، پھر سجدہ، پھر ایسے ویسے، پھر مجدد، پھر اس کے بعد کتب ابدال، یہ مطلب پھر آخر میں ہے کہ فنا فی اللہ، فنا فی اللہ، یعنی کہ اللہ میں جا کے فنا ہو جانا ہے انہوں نے۔ یہ اس طرح کا نظام ہے جس کا دوسرا یہ کہ فیض لیتے ہیں، فیض پھر ملتا ہے، جی جب ہو جاتے ہیں نا فنا فی اللہ، پھر فیض ملتا ہے۔ تو ایک الگ دین ہے، دین کے مقابلے میں ایک دین ہے، میں اسے دین کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں ایک دین سمجھتا ہوں، اور اس کا اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح جو یہ بگڑا ہوا صوفیزم ہے، جو یہ آپ عرس دیکھتے ہیں نا، مزارات دیکھتے ہیں، قبریں دیکھتے ہیں، یہ بگڑا ہوا نظام ہے اس صوفیزم کا، جس میں دمال وغیرہ یہ ہے. کوئی بھی مطلب میں نے تو یہ دیکھا جب یہ جی ٹی روڈ ڈبل نہیں تھا نا، سنگل تھا، تو ہر 10 کلومیٹر پہ ایک مزار ہوتا تھا. بابا گھوڑے شاہ، بابا پھٹے شاہ، بابا فلانے شاہ، لوگ وہاں پہ ڈبے شاہ. یہ ایک مطلب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اور سب سے بڑی جو بات ہے، یہ ملک جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس خطے میں، اس میں برِ صغیر جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا شامل ہے، اس پہ حکومتیں جو ہے نا وہ باہر سے لوگ آ کے کرتے رہے ہیں. بے شک. جیسے پہلے آئے قطب الدین ایبک، محمود غزنوی افغانستان سے، پھر مغل آئے، انہوں نے 700 سال حکومت کی، ان کی رسومات آگے پیچھے پھیلتی پھیلتی، پھر اس کے بعد انگریز آئے. اب انگریز کا جو تھا فارمولا تھا نا، وہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو. تو انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے نا اور زیادہ اس میں تقویت دین کو پیسہ دیا، بڑے لوگوں کو، جو خاص کر جو ان کو نواب جو آپ دیکھتے ہیں ابھی، یہ گدی نشین، یہ سارے لوگ جو ہیں، ان کے باپ دادا جو ہیں، ان کو جائیدادیں دی جہاں تک نظر ملتی ہے. لیکن انگریز کے خلاف بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اس کے ان کو پیسے ملتے تھے، جو جائیدادیں ملتی تھی، اس میں پھر یہ گدی نشینی، اور پھر ان کو پروموٹ کیا انہوں نے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ بھی تقسیم کیے گئے تاکہ آپس میں لڑتے جائیں، اور ان کا جو ہے نا ہماری طرف حکومت کا حکمرانی کے اوپر ان کی نہ آئے اور ہمارے خلاف نہ ہو، بغاوت نہ ہو. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو حکومت کرو، اس پہ آیا ہے. اور یہ بہت بڑی خرافات ہیں. میں تو اسے دین کے خلاف سمجھتا ہوں. شادی تو پھر ہر سال یہ کرتے ہیں، شادی ہر سال کرتے ہیں، ہر سال جو عرس ہوتا ہے، ہر سال عرس ہوتا ہے، ہر سال اس شادی، جیسے آپ کی شادی اگر ہوئی ہے تو آپ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ہر سال جو ہے نا وہ ایک سالگرہ مناتے ہیں شادی کی. بے شک مناتے ہیں نا، جوڑے جاتے ہیں مختلف ریسٹورینٹ پہ، وہاں گھر میں بھی کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے بھی وہی چیز ہے، ہر سال وہ شادی مناتے ہیں، اسی خوشی میں جناب یہ پھر ڈانس کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں. اور یہ لوگ بوٹ پالچیے تھے انگریز کے، یہ لفظ ٹھیک آپ نے بولا، یہ بوٹ پالچیے تھے، یہ ان کے وظیفہ خور تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، ان کی وجہ سے یہ جناب ان کا نظام چل رہا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خرافات ہے، اور آخرت کا شاید کسی کو خوف نہیں ہے، یا تو آخرت کو مذاق سمجھا ہوا ہے. بلکہ آپ دیکھیں، اگر میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت غوث اعظم ہے، ان کے بارے میں آپ کے بڑے بڑے علماء جو ہیں بہت سی باتیں جھوٹی بھی، یعنی کہ بتائیں، وہ ان کے قبر میں انہوں نے یہ کہا، بھئی قبر میں کون تھا، موجود تھا کوئی؟ قبر سے خبر کیسے باہر آئی ہے، یہ تو بتا دیں، کیا سورس ہے آپ کے پاس؟ جھوٹے قصے، جھوٹے قصے سے منسوب کر دیے ہیں. یہ آپ کا مدنی چینل والا آپ دیکھیں، اس کی میں 4 جماعتیں، اس نے خود کہا ہے میں 4 جماعتیں پڑھا ہوا، نہ اس نے آپ کا درسی نظام پڑھا ہوا ہے، جو آپ لوگ جس میں تربیت دیتے ہیں ان کو، کیسے آپ نے مطلب خطابت کرنی ہے، کیسے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، امامت کرنی ہے، پھر اس کے بعد حدیث کا دورہ کرایا جاتا ہے. اچھا، حدیث کے دورہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی صرف اس چیز کی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک مخصوص حدیثیں جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں، جو ان کے مسئلے کو دفاع کرتی ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. اچھا، وہ دیکھیں مدنی چینل والوں کو دیکھ کے وہ کھیرا کاٹنے کا بتا رہا ہے، خربوزہ کاٹنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تربوز کھانے کا طریقہ بتا رہا ہے. یہ ساری خرافات ہیں اور یہ دین کے خلاف ہیں. میرا خیال ہے آپ حضرات کو جو ماشاءاللہ بہت زیادہ دیندار بھی ہیں اور احادیث سے بھی عبور ہے، قرآن پہ بھی ہے، اور آپ لوگ واعظ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا کام کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کا تعارف کرانا چاہیے، اور قرآن کے ذریعے ان کو یہ دعوت دینی چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اس طرف آپ کو آنا چاہیے. بہت بہت مہربانی چوہی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے جواب دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس جواب سے جو ہے یہ لوگ استفادہ حاصل کریں گے اور لوگوں کو آگاہی حاصل ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.